ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ہم کون سی عورتوں سے شادی کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور کون سی عورتوں سے منع کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے مومن بندے اور عورتوں سے بڑی خیر خواہی کی ہے اور کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بتایا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ بندے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں اس کے رسول پر ان کی بات کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ احزاب 22واں سپارہ آیت نمبر 36 میں، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ کسی مومن مرد و عورت کو یہ رواں کبھی بھی نہیں ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے، بات آ جائے، تو پھر وہ اپنے کام میں لگے رہے، اپنے دوسرے چیزوں پر توجہ دے کر اللہ اس کے رسول کے حکم پر توجہ ہی نہیں دے، اس کو چھوڑ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کیونکہ جس نے بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بڑی گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ تو ہمیں اللہ اس کے رسول کے حکم کو ہر حالت میں عزت دینی ہے اور ماننا ہے۔ یہ دوسرا سپارہ سورۃ بقر آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ کن عورتوں سے حکم دے رہا ہے شادی کرنے کا، کھول کھول کے اللہ نے بھی بتایا ہے، تو اللہ کے رسول نے بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، کبھی بھی مشرک عورت سے شادی نہیں کرو جب تک کہ وہ مومن نہ بن جائے۔ وَلِأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے اس کے مد مقابل وہ ایک غلام لڑکی ہو، ایک معمولی سی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، مسکین ہو، وہ بہتر ہے تم سے کہ تم اس مشرک عورت سے شادی کرو چاہے وہ تجھے کتنی بھی پسند آ جائے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عورت کو بھی روا نہیں ہے کہ مشرک بندے سے شادی کرے، وہ کتنا بھی پسند آ جائے، کتنا بھی دولت مند ہو، حسین ہو، لیکن نہیں شادی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاہے ایک غریب مسکین معمولی سا بندہ مومن ہو ان سے شادی کرو، ان سے نہیں کرو، کیونکہ اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں جہنم کے باہر بلا رہے ہیں، وہ تجھے جہنم میں ڈال دیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ اپنے حکم سے تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ کے طرف آ جاؤ، اللہ کی بات کو مانو، کیونکہ اللہ تجھے معاف کرنا اور جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ میں کھول کھول کے آیتیں پیش کر رہا ہوں اپنے بندوں کے لیے کہ یہ غور فکر کرے اور توجہ کرے اللہ کے حکم پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5009۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تنکح المرأۃ الاربع، 4 چیزوں پر عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ وہ 4 چیزیں کون ہیں جس پر شادی؟ لمالھا، پہلا اس کا مال، اس کو مالدار عورت ہے، اس کو مال دے کر اس کے شادی کی جاتی ہے۔ ولحسب، یا اس کو حسب نسب، خاندان، کون سے خاندان سے ہے، بڑے خاندان سے، عزت دار خاندان سے، اس کے حسب کے وجہ سے۔ وجمالھا، اور اس کے حسن کے طرف سے کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ والدین، اور دین کے وجہ سے کہ دیندار ہے یا نہیں ہے، اس کے دین کے وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جس عورت میں دیکھی جاتی ہے اس کے بعد اس عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ 4 میں سے ایک میں اللہ کا رسول فرماتا ہے فاظفر بذات الدین، میں تجھے حکم دے رہا ہوں اس بات کا کہ تم دین والی عورت سے شادی کرو، اگر تم ایسے نہیں کرو گے تربت یداک،
تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگ جائے گی اور قیامت تک تو پچھتاتا رہے گا، کیونکہ کبھی بھی اگر تو اللہ اس کے رسول کی کہا نہیں مانے گا، اللہ اس کے رسول کی فرمان برداری نہیں کرے گا تو قیامت تک پچھتاتا رہے گا۔ تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور ان عورتوں سے شادی کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔